أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا صدق الله العظيم. اس دن کا دھیان کرو جس دن اللہ کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کو تم شریک خیال کیا کرتے تھے، جب وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کی پکار نہیں سنیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ قائم کر دیں گے. مجرمین جہنم کو دیکھیں گے بس وہ یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے دور ہونے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. تحقیق سے ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے فائدے کے لیے ہر طرح کے مضامین کو بیان کیا ہے اور انسان بہت سی چیزوں میں بہت زیادہ جھگڑنے والا ہے. لوگوں کو جب سے ان کے پاس ہدایت آ گئی اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے معافی مانگے، کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس بات میں کہ ان کے سامنے پچھلے لوگوں کے واقعات آئے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے. اور ہم نے رسولوں کو تو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ حق کو ڈگمگائیں، اور وہ میری آیتوں کو اور جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس کو مذاق بناتے ہیں. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اس کے رب کی آیتوں کی نصیحت پیش کی جائے بس وہ اس کے منہ موڑے اور اس کے ہاتھوں نے جو اعمال کیے ہیں اس کو بھول جائے. یقیناً ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس باتوں کو سمجھے اور ان کے کانوں کے اوپر داغ لگا دیے ہیں، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. پچھلی آیتوں کے اندر شیطان کا تذکرہ آیا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے سامنے اس نے یہ عہد کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا. وہ لوگ اس کی بات کو مانیں گے. ان کے بارے میں اب یہ بات آئی کہ قیامت کے دن پکارا جائے گا یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم جن کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان کو بلا لو. فدعوهم، وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لهم، تو وہ خود ان کی پکار کو نہیں سنیں گے اور وہ گمراہ کرنے والے ان کی پکار کو نہیں سنیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے.
دنیا کے اندر جو گمراہ کرتے ہیں، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گرو کہنے والے ہو، وہ سب قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو بلاؤ تو وہ پکار کو نہیں سنیں گے اور آپس میں جھگڑنے لگیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، پھر دونوں کے اندر دوری ہو جائے گی. ورأى المجرمون النار، جب یہ مجرمین آگ کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، فظنوا انہم واقعوها، تو وہ یقین کر لیں گے کہ ہم اس کے اندر گرنے والے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 40 سال کی مسافت کی دوری سے یہ جہنم کی آگ نظر آئے گی. جب یہ اس آگ کو دیکھیں گے تو خوف زدہ ہوں گے. ولم یجدوا عنها مصرفا، اور اس سے بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے فائدے کے لیے ہر طرح کی باتیں کھول کھول کر بیان کر دی. قرآن کریم کے اندر باتیں بیان کی، کبھی تو اللہ کی توحید کی باتیں آئی، کبھی جنت اور جہنم کا تذکرہ آیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں آئی، کبھی ذبح کے مسائل آئے، تو کبھی وضو کے اور غسل کے مسائل قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیے، کبھی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، کبھی اور مسائل نکاح اور طلاق کے مسائل بیان ہوئے. یہ ساری باتیں قرآن کریم کے اندر انسان کی ہدایت کے لیے موجود ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہر بات میں دلیل باز ہے. اکثر شیء جدلا، کہ ہر بات میں وہ جھگڑا کرتا ہے، دلیلیں پیش کرتا ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بات کو جلدی مانتا نہیں بلکہ دلیلیں پیش کرتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہاں ایک بات یعنی انسان کی فطرت بیان کی کہ یہ ساری باتیں آئی، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دلیلیں پیش کرتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت رات کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو جگانے کے لیے گئے. پھر آپ واپس آ گئے، عبادت کے اندر لگ گئے، کچھ وقت عبادت کرتے رہے. پھر آپ کو لگا کہ شاید وہ نہیں جاگے، تو پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دستک دی. حضرت علی آنکھیں ملتے ہوئے ایک دم اٹھے اور آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ ابھی تک نہیں اٹھے. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اتنی عبادت کرتے ہیں جتنی اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھی. اگر اللہ جگائے تو ہم جاگتے ہیں ورنہ سو جاتے. یہ دلیل حضرت علی نے پیش کی کہ واللہ ما نصلی الا ما كتب اللہ لنا، کہ اللہ کی قسم اللہ نے جتنی نماز ہمارے مقدر میں لکھے اتنی ہم پڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اپنے ہاتھ کو ران پر مارتے ہوئے نکلے. کہہ رہے یہ کیا کہہ رہے کہ واللہ ما نصلی الا ما كتب اللہ لنا، کہ اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان کو بڑا دلیل باز ہے. یہ بات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. تو انسان کی فطرت یہ ساری باتیں جہاں بیان اللہ کی توحید کی باتیں آئی اور اس صورت کے اندر تو واقعات آئے. اب انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام کو مان لے. جو ماننے والے ہیں وہ مان لیتے ہیں، باقی لوگ دلیلیں پیش کرتے. اگر دلیل حق کے لیے ہو تو اچھی بات. جیسے ایک زمانے میں مناظرہ ہوتا ہے، بڑے بڑے جو ہر مذہب کے علماء ہوتے تھے وہ آمنے سامنے مناظرہ کرتے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوامی دیانند سرسوتی کے سامنے مناظرہ کیا. وہ آج بھی کتاب کی شکل میں موجود ہے. اسی طرح اسی انگریز کے زمانے کے اندر مولانا رحمت اللہ کیرانی یہ بہت بڑے مناظرہ کرنے والے عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظرہ کرتے، کیونکہ اس زمانے میں عیسائی پادری برطانیہ سے یہاں تبلیغ کے لیے آتے. تو مولانا کھلا چیلنج کرتے
ایک پادری تھا خیندر، اس نے ایک کتاب لکھی تھی میزان الحق، کیونکہ وہ لوگ تو فارسی بھی سیکھتے تھے اپنی تبلیغ کے لیے، اس زمانے میں جو سرکاری زبان فارسی تھی، تو مولانا نے اس کے خلاف ایک کتاب لکھی اظہار الحق، اور آج بھی وہ کتاب عیسائیت کے خلاف بڑی اہم مانی جاتی، اور مولانا نے سینٹر کے خلاف مناظرہ کی، اور پھر اس کو جگہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا آگرہ کے اندر۔ بعد میں مولانا ہجرت کر کے چلے گئے مکہ کے اندر، مکہ میں جنت المعلا کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ آپ مکہ میں تھے اس زمانے میں، مکہ کے اوپر ترکی کی حکومت، ترکی کے اندر جب خیندر پہنچا اور وہاں کے علماء اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو ترکی کے بادشاہ نے اشتہار دیا کہ کوئی مناظرہ کرنے والا ہو تو استنبول کے اندر آئے۔ مولانا رحمت اللہ کے رات میں مکہ سے وہاں کے لیے پہنچے، لیکن سینٹر کو جب پتا چلا تو مولانا سے پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے نکل گیا۔ تو دلیل ایک تو یہ ہے، آج کے زمانے میں یہ مذہب کو پیش کرنے کا ایک طریقہ الگ ہی، جس کو کہتے ہیں انٹرفیس ڈائیلاگ۔ یہ شیخ احمد دیدار ایک بہت بڑی مثال ہے، شیخ احمد دیدار کہ انہوں نے دین کے لیے دلیل احمد دیدار کر کے ایک بہت بڑے عالم جاننے والے، یہ یہاں ترکیشور کے اندر پیدا ہوئے 1918 میں، یعنی 100 سال پہلے ترکیشور کے اندر۔ پھر 3-4 پڑھے تھے، 9 سال کے تھے تو ان کے والد نے ہجرت کی ڈربن نیٹال کے اندر، ساؤتھ افریقہ، تو چلے گئے ڈربن کے اندر۔ اب وہاں کی زبان ان کو سمجھنے نہیں آتی تو 6ٹھی جماعت سے اٹھ گئی، 6 پڑھے ہوئے تھے اسکول میں احمد دیدار، اور پھر وہاں سیلسمین کی نوکری کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی پادری آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا، وہ یہ باتیں بتا رہا تھا کہ اسلام تو ظلم کرنے والا مذہب ہے، ایسا ہے، تلوار سے پھیلا ہے۔ احمد دیدار نے یہ بات سنی تو بہت زیادہ ان کو دکھ ہوا، اور پھر انہوں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ کرتے 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 اتنے بڑے جانکار بنے کہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے پادری جان گلکرسٹ، ابھی 2005 میں ان کی وفات ہوئی شیخ احمد دیدار کی افریقہ کے اندر، تو جان گلکرسٹ بڑا انٹرنیشنل مناظرہ کرنے والا، اس کے سامنے احمد دیدار نے مناظرہ کیا، اور پھر اتنے زیادہ مشہور ہوئے۔ صرف 6 پڑھے ہوئے اسکول کے اندر ہمارے جو بچے ہیں نوجوان، وہ سمجھ لیں کہ آدمی چاہے تو بہت کچھ کر سکتے، 6 پڑھے ہوئے، لیکن جب سعودی عرب حکومت نے یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا ایوارڈ شاہ فیصل ایوارڈ ہوتا ہے، شاہ فیصل ایوارڈ پہلے سال تو مولانا مودودی کو دیا سعودی سرکار نے، اور دوسرے سال 1982 میں مولانا علی میاں ندوی کو دیا۔ جو اسلام کے لیے بڑی خدمت کرے ان کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے سعودی حکومت کی طرف۔ 300 گرام سونے کا سکہ دیا جاتا ہے، اور یعنی 10 لاکھ سعودی ریال دیے جاتے ہیں، بہت بڑا انعام دیا جاتا ہے۔ تو دوسرے سال مولانا علی میاں کو دیا گیا، اور تیسرے سال ان کو دیا گیا شیخ احمد دیدار کو۔ شیخ احمد دیدار مناظرہ کرتے 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 اس مقام کے اوپر پہنچی کہ 1984 میں جب پاپ جان پال، عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری ہوتا ہے، جیسے ہماری زبان میں کہہ لیجیے امیر المومنین خلیفہ، تو ان سے پاپ ہوتا ہے پاپ جان پال، پھر اس کے بعد تو یہ جان بینیڈکٹ آ گئے۔ تو پاپ جان پال نے اس زمانے میں 1984 میں کہا کہ بھائی ہمیں دنیا میں مل جل کر رہنا چاہیے، مذاہب کے اندر یعنی آپس میں سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ تو شیخ احمد دیدار نے کہا کہ پاپ جان پال کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اور 1984 میں وہ ویٹیکن گئے، پاپ ویٹیکن کے اندر رہتے تو ویٹیکن گئے، لیکن پاپ جان پال نے کہا
کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ایسا کر کے انہوں نے مناظرہ کرنا ٹال دی. تو ایک تو یہ ہے بائیں دلیلیں کر فرمایا وکان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ اتنی باتیں سننے کے باوجود انسان اگر ماننا ہے تو مان لیتا، نہیں ماننا ہے تو ہزار بہانے ہزار دلیلیں پیش کرتا ہے. حق بات کے سامنے اس طرح جا دلیل پیش کرنا یہ اچھی بات نہیں. ہاں آپ کا کوئی سوال ضرور پوچھی، لیکن وہ سوال سمجھنے کے لیے ہو نہ کہ حق بات کے اندر غلطیاں نکالنے کے. ایسا سوال ضرور پوچھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ جو علم کا بیمار آدمی ہے اس کی شفا سوال کے اندر. سوال پوچھنے سے بہت ساری باتیں جاننے کو ملتی. اور فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر بھی کئی جگہ آیا یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. تو سوال کرنے سے بہت ساری باتیں جاننے کو ملتی. اسکول کے اندر مدرسے کے اندر بھی ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ بچے سوال پوچھے اور اس کے ذریعے بات کی. ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ بچے سوال کر سکے، ان کو اس کا یعنی اختیار دیا جانا چاہیے. خانقاہ کے اندر تو تربیت ہو، وہاں تو 3 لاکھ کہیں گے تو ہی سوال پوچھیں گے ورنہ نہیں. لیکن جہاں تعلیم کا ماحول وہاں تو سوال پوچھے جانے چاہیے. سوال کے ذریعے بہت ساری باتیں معلوم ہوگی. تو یہاں فرمایا وکان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ انسان ہے چار بات کے اندر دلیل، ہر بات کے اندر دلیل. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، کہ لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو ان کو اس بات نے روکا ہے کہ وہ ہدایت کو اپنائیں اور توبہ مانگیں، سوائے اس کے سنت الاولین، کہ جو پہلے لوگوں کے واقعات آئے یعنی ان پر عذاب آیا اس کا انتظار کر رہے ہو. اور یا سے ہم عذاب کو بولا کہ اس کے بغیر ایمان کو اور ہدایت کو نہیں اپناؤ گی. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ پیغمبروں کا کام تو خوشخبری دینا ہے اور ڈرانا ہے. کسی کو ہدایت دینا یہ ان کا کام نہیں. اللہ کا عذاب لے آنا وہ ان کا کام نہیں. اللہ کی نشانی پیش کرنا، معجزہ اللہ دے وہی وہ پیش کر سکتے. ان کا کام تو کیا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ رسولوں کا کام خوشخبری سنانا اور ڈرانا ہے. حق بات سمجھانے کے لیے 2 طریقے، یا تو خوشخبری سناؤ کہ فلاں کام کرو گے اتنا ثواب ملے گا، اس کام کی یہ اہمیت ہے، آپ ماں باپ کا احترام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو نوازے گا، آپ غریبوں کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازے گا، آپ سچائی کو اپناؤ گے تو اس کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی. خوشخبری یا ڈراؤ یا ڈر یعنی جھوٹ کو اپنایا تو قیامت کے دن اس کا یہ وبال ہے. حرام کو اپنایا تو اس کا یہ وبال ہے. اگر یعنی شرک کیا تو اس کا ایسا گناہ ہے، قیامت میں اس کی اس طرح کی سزا ہوگی. تو یہ ڈرانا ہوا. تو دعوت کا کام، تعلیم کا کام، سمجھانے کا کام پیغمبروں نے 2 طریقوں سے کیا. مبشرین خوشخبری دینا، ومنذرین اور ڈرانا، چوکنا کرنا، آگاہ کرنا. یہ پیغمبروں کا کام ہے. اس طرح سے کام کیا جاتا ہے. اور حق بات کے سامنے غلط دلیلیں پیش کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کے دل میں تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھی بات کو سنیں، کوئی دین کی بات کو سنیں، کوئی مسئلہ سنیں، کوئی ایسی بات سنیں تو فوراً اس کو مانیں، اس کو قبول کریں، اس کو اپنائیں اور اس کے اوپر عمل کریں. صحابہ کرام عمل کرنے کی نیت سے سنتے کہ کوئی بات سنے تو فوراً اس کے اوپر عمل کرے. تہجد کی نماز کی یعنی فضیلت سنی تو کم از کم 1 مرتبہ اس کے اوپر عمل کرو، مسلسل عمل کرو. کم سے کم کوئی بھی حدیث سنو، کوئی بھی بات سنو تو اس کے اوپر 1 مرتبہ تو عمل ضرور کرو. یقین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی فضیلت بار بار آئی.
یہ بات سنی میرے کے اندر کوئی یقین ہے تو کسی بھی طرح کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر دو. ہم بھی اچھی بات سنو کہ مغرب کے بعد جس کو بابین کی نماز کہتے اس کی فضیلت سن تو کبھی یہ نماز پڑھ. تجارت کے اندر سچائی کو اپنانے کی فضیلت سن, دھوکے سے بچنے کی فضیلت کیا تو اس کو اپنا. اصل یہ باتیں ہوتی ہیں وہ عمل کرنے کے لیے ہوتی کہ ماں باپ کا احترام, یہ بات آئی تو اس کے اوپر عمل کرو, ماں باپ کا احترام کرو. شرک سے بچنے کی بات آئی تو شرک سے اس طرح بچا جا سکتا ہے. شرک کی کون کون سی قسمیں ہیں, شرک کسے کہتے ہیں, اس بات کو یعنی سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا. اصل ہے عمل کے جاننا اور عمل کرنا. اپنے علم پر کیا عمل کیا, یہ سوال قیامت کے دن پوچھا جائے کہ تم نے جو جانکاری حاصل کی کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ دی اور پابندی سے تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی. تم نے یہ سنا کہ جسم کا جو حصہ آرام سے پلتا ہے وہ حصہ جہنم میں جائے گا, تو کیا تم نے اس کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا؟ تو ہم جہاں بھی دین کی باتیں سنیں تو ارادہ یہ رکھیں کہ اس کے اوپر عمل کریں. اور دوسری بات جہاں جو سمجھ میں آئی کہ غلط دلیل نہ کریں, بےجا دلیل نہ کریں. دلیلیں کو یہ جانکاری حاصل کریں اور یہ ہوتی ہے سامنے والے کو ہرانے کے. تو میں سامنے والا کو دین کی بات پیش کر رہا ہے تو آپ اس کو سنیں, عمل کی نیت سے سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور اس کے بعد آگے جو اس صورت کا ایک اہم اور لمبا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے وہ آگے کے رکوع کے اندر شروع ہونے جا رہا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما, چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ شرک بہت خطرناک گناہ ہے, یا اللہ بہت خطرناک بیماری ہے. یا اللہ ظاہری شرک سے باطنی شرک سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دل کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. حسد سے, تکبر سے, وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما. عافیت کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری صحیح تربیت فرما. ہماری نئی نسل کی صحیح تربیت فرما. انہیں دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غلط فہمیوں کو دور فرما. یا اللہ شیطانی ماحول کو ختم فرما. یا اللہ شیطانی ماحول کو ختم فرما. یا اللہ دینداری کو زندہ فرما. یا اللہ دین کی سمجھ پیدا فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر دین کے لیے سازگار ماحول بنا, اسلام کے لیے سازگار ماحول بنا, مسلمانوں کے لیے سازگار ماحول بنا. عافیت کے ساتھ قرآن کی تعلیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. امانت داری کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حلال روزی عطا فرما. حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ آخرت کا سچا پکا یقین ہم سب کو نصیب فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين.